بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ اعراف آیت نمبر 182 آپ کے سامنے تلاوت کی اور 83۔ اب یہاں سے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو میری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں، میری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، تو میں ضرور ان کو پکڑوں گا، انہیں گرفتار کریں گے، پکڑیں گے، من حیث لا یعلمون، وہاں سے جہاں ان کو گمان بھی نہیں ہوگا، یہ نہیں جانتے ہوں گے۔ جیسے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ وَيَرْزُقْهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ان کو رزق دیتا ہے جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو رزق تو دیتا ہے، لیکن نافرمانی پر پکڑ بھی ایسا کرتا ہے کہ اسے گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہ مواخذہ کس طرف سے ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ جو ہماری آیات کو جھٹلائیں ہم ضرور ان کو پکڑیں گے، من حیث لا یعلمون، وہاں سے جہاں وہ جانتے بھی نہ ہوں گے، اور ہم مہلت دیتے ہیں لوگوں کو، گنہگاروں کو ڈھیل دیتے ہیں، ورنہ ہماری پکڑ جو ہے وہ بہت کیا ہے، سخت ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا ان بطش ربک لشدید، سورہ بروج میں، اور یہاں فرمایا کہ ان کیدی متین، میرا پکڑ وہ بہت سخت ہے۔ تو فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ کذبوا بآیاتنا جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، جھٹلایا، سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، ہم ضرور انہیں پکڑیں گے، من حیث لا یعلمون، وہاں سے جہاں سے وہ جانتے ہی نہ ہوں گے، وہ نہیں جانتے ہوں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور ہم مہلت دیتے انہیں، ان کیدی متین، بے شک میرا پکڑ بہت زیادہ سخت ہے، بہت سخت ہے۔ اولم یتفکروا ما بصاحبکم من جنہ، آیا یہ غور و فکر نہیں کرتے ما بصاحبکم من جنہ، کہ تمہارے ساتھی کے ساتھ کوئی جنات نہیں ہے۔ یہ غور و فکر نہیں کرتے کہ تمہارے ساتھی کے ساتھ کوئی جنات نہیں ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ غور و فکر نہیں کرتے ہیں ما بصاحبہم من جنہ، کہ ان کے ساتھی کے ساتھ کوئی جنات نہیں ہے۔ ان هو الا نذیر مبین، نہیں ہے یہ الا نذیر، مگر ڈر سنانے والا ہے، مبین واضح، یہ تو واضح صرف ڈرانے والا ہے، ان کے ساتھ کوئی جنات تو نہیں ہے۔ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، آیا یہ نہیں دیکھتے ہیں فی ملکوت السماوات والارض، آسمان و زمین کی سلطنت میں، وما خلق اللہ من شیء، اور وہ کچھ جو اللہ نے پیدا کیے ہیں، وان عسى ان یکون، اور امید ہے، قریب ہے، قد اقترب اجلهم، قریب ہے ان کا نیٹا، ان کا وعدہ، ٹھیک ہے نا، امید ہے، قریب ہے ان کا وعدہ۔ فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، پس کس بات پہ اس کے پیچھے یہ ایمان لائیں گے، اس کے پیچھے یہ کس بات پہ ایمان لائیں گے، اور بھی کوئی بات کہ جس پہ یہ ایمان رکھیں گے۔ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو
اللہ گمراہ کر دے فلا ہادی لہ اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور چھوڑ دیا ان کو فی طغیانہم ان کی شرارتوں میں ان کی سرکشیوں میں یعمہون سرگردان ان کو سرگردان چھوڑ دیا اللہ نے ان کی شرارتوں میں اور سرکشیوں میں یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا میرا پیغمبر یہ آپ سے سوال کرتے ہیں ایان مرساہا قیامت کے بارے میں ایان مرساہا کہ کب قیامت واقع ہوگی ان کا واقع ہونا کب ہوگا یعنی قیامت کا آنا کب ہوگا قل میرا پیغمبر جواب دیجئے انما علمها عند ربی بے شک قیامت کا علم میرے رب کے پاس ہے لا یجلیہا لوقتها الا ہو نہیں واقع کرے گا اسے لوقتها اس کے وقت میں الا ہو مگر اللہ ہی واقع کرے گا قیامت کا علم میرے پاس نہیں وہ تو اللہ کے پاس ہے اور قیامت اپنے وقت پہ واقع نہیں کرے مگر اللہ ہی کرے گا یہ اس کا علم اس کے پاس ہے ثقلت فی السماوات والارض ہاں بہت بڑی وزنی بات ہے فی السماوات والارض آسمان و زمین میں قیامت کا واقع ہونا یہ بہت وزنی بات ہے ٹھیک ہے نا ولا تأتیکم الا بغتۃ نہیں آئے گی قیامت تمہارے پاس مگر اچانک آئے گی پتہ بھی نہیں ہوگا نوالا ہاتھ میں ہوگا اور قیامت برپا ہو جائے گی منہ تک جانے سے پہلے تمہیں معلوم ہی نہیں ہوگا تو فرمایا لا تأتیکم الا بغتۃ نہیں آئے گی تمہارے پاس قیامت اگر قیامت کا علم ہمارے پاس ہوتا تو پھر کوئی گناہ کرتا پھر امتحان کی کوئی مطلب امتحان آزمائش کا کوئی مطلب بنتا یہ تو ہمیں معلوم نہیں کہ کب واقع ہوگی اس لیے ٹھیک ہے نا امتحان کی گڑیوں میں ہم چل رہے ہیں تو فرمایا نہیں آئے گی قیامت تمہارے پاس الا بغتۃ مگر اچانک آئے گی یسألونک کأنک خفی عنہا یہ آپ سے سوال کرتے ہیں گویا کہ آپ اس کی تلاش میں لگے ہوئے یہ آپ سے سوال ایسے کرتے ہیں گویا کہ آپ اس کی تلاش میں لگے ہوئے کھوج میں لگے ہوئے قل کہہ دیجئے انما علمها عند اللہ بے شک قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا میرا پیغمبر ان سے کہہ دیجئے میں تو اپنی جان کے لیے نفع اور نقصان کا مالک کوئی نہیں اعلان کرے آپ کہ میں اپنی جان کے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں الا ما شاء اللہ مگر جو اللہ چاہے جو کچھ ہوتا ہے اس کی مشیت کے ساتھ ہوتا ہے وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ اور اگر میں غیب کا علم جانتا لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ میں دنیا جہان کا سارا خیر اپنی جولی میں ڈال دیتا اگر میں غیب کا علم جانتا تو میں اپنے لیے بہت سارا خیر اکٹھا کر دیتا لیکن میں غیب کا علم نہیں جانتا ٹھیک ہے نا مولوی بن جاتے ہیں اور تب بھی جو ہے نا ممبر پہ بھی بیٹھ جاتے ہیں لیکن ان آیتوں کا کک پتہ کوئی نہیں ہوتا تدلیس کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اس لیے چھپا دیتے ہیں ان آیتوں کو ٹھیک ہے نا جس طرح یہودی یہ آیات چھپاتے تھے ٹھیک ہے نا وہ رجم والی آیتیں ٹھیک ہے نا ایک یہودی نے ایسے اس پہ کیا رکھی تھی انگلی رکھی تھی جب حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا آؤ پڑھو ذرا توریت وہ تو یہودیوں سے آئے تھے نا اسلام میں وہ تو جانتے تھے توریت جب اس نے پڑھنا شروع کر دیا نا اس نے کہا یا رسول اللہ اس نے انگلی رکھی ہوئی انگلی جب اٹھا دی ہے نا ٹھیک ہے نا تو اس کے نیچے وہ رجم والی آیت چمک رہی تھی اس طرح ٹھیک ہے نا تو جس طرح وہ چھپاتے تھے اس طرح آج کل کے یہ مشرک بھی یہ آیتیں چھپاتا ہے ان میں اور ان میں فرق کوئی نہیں تو فرمایا وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ اگر میں غیب کا علم جانتا تو میں سارا خیر ہی اپنی جولی میں ڈال دیتا بہت سارا خیر اکٹھا کر دیتا وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی پھر طائف کے میدان میں میرا جسم خون سے رنگین نہ ہوتا پھر مشرکین مکہ مجھے مکہ شہر سے بدر نہ کرتے قبیلہ بدر نہ کرتے اتنے تکالیف
قالین پھٹانے کی ضرورت کیا تھی؟ خیر ہی خیر ہوتی۔ تو فرمایا ان انا الا نذیر و بشیر، نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا ہوں، و بشیر اور جنت کی خوشخبریاں سنانے والا ہوں، لقوم اس قوم کے لیے یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ، اللہ وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا ہے من نفس واحدۃ، ایک نفس سے ایک جان سے، وجعل منها زوجها اور پھر بنایا اس سے زوجها اس کا جوڑا بنایا ہے، پھر اس کا جوڑا تیار کیا ہے، لیسکن الیہا تاکہ وہ اس کی طرف سکون حاصل کرے، تاکہ وہ اس کی طرف کیا حاصل کرے؟ بیوی بنا لی، جوڑا تیار کیا ہے تاکہ لیسکن الیہا تاکہ وہ اس کی طرف سکون حاصل کرے، آرام حاصل کرے۔ ٹھیک ہے نا، آج کل ٹھیک ہے نا بیویوں کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں کہ میں کہتا ہوں پتہ نہیں یہ آرام کیسے حاصل کرتے ہوں گے اس آیت کی روح سے۔ ٹھیک ہے نا، ایسا ظلم بعض لوگ ٹھیک ہے نا اگر کوئی نہیں کرتے ہیں تو مبارک ہو، ٹھیک ہے نا، اس کو ان کا خیال رکھتے ہو، اس کو بھی دوسری کی ٹھیک ہے نا اولاد سمجھ کے ٹھیک ہے نا جس طرح، تو اگر انصاف والا معاملہ کرتے ہیں تب تو مبارک ہو، لیکن اکثر یہ نظر آتا ہے کہ ایسا سلوک کرتے ہیں جیسے لونڈیوں کے ساتھ اس کے ساتھ بھی نہیں کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو پتہ نہیں پھر یہ سکون کس طرح حاصل کرتے ہوں گے۔ یہ تو اللہ نے سکون کا ایک جوڑا بنایا ہے، ٹھیک ہے نا، درد بانٹنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے اپنے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس کے ساتھ یہ سلوک ٹھیک ہے نا، تو یہ بہت عجیب سی بات ہے بھائی۔ تو قرآن میں فرمایا اللہ نے کہ اللہ نے ان کا جوڑا تیار کیا ہے لیسکن الیہا تاکہ وہ اس کی طرف سکون، خاوند گھر میں جائے اور رفیقہ حیات کو دیکھ کر اسے سکون مل جائے۔ ہماری زندگی کا تو یہ عالم ہے الحمدللہ، آپ کا پتہ کوئی نہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے بھائی، زیادتی نہیں کرنی چاہیے، اگر کوئی کرتے ہیں تو اس سے باز آ جائے، ٹھیک ہے نا، اور دوسروں کو بھی اس بات کی دعوت دے۔ بیوی کو مار پٹائی کا ٹھیک ہے نا صرف اتنا حکم ہے کہ اگر زیادہ یہ مسئلہ خراب کرتی ہے تو مسواک کے ساتھ اس کو مارا۔ آج مسواک کے ساتھ بھی مارتا ہے، ٹھیک ہے نا، مسواک کے ساتھ بھائی مارنا ہے، اس کے علاوہ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا لیسکن الیہا تاکہ وہ سکون حاصل کرے اس کی طرف۔ فلما تغشاها پس جب مرد نے عورت کو ڈانپ لیا تو حملت حملا خفیفا پس وہ حاملہ ہوئی، ہلکا سا حمل آ گیا ہے۔ فمرت به پس اللہ اب شکوہ دے کے اللہ فمرت به پس وہ چلتی پھرتی ہیں اس حمل کے ساتھ۔ فلما اسقلت دعوا اللہ ربہما جب وہ حمل بوجھل ہو جاتا ہے، دعوا اللہ ربہما دونوں اپنے رب کو پکارنے لگتے ہیں، میاں بیوی دونوں اپنے رب کو پکارنے لگتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لَإِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا اے اللہ اگر تو نے ہمیں ایک صالح بچہ عطا کر دیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ضرور ہم شکر گزار بن جائیں گے، اگر تو نے ہمیں ایک صالح بیٹا عطا کیا تو ضرور ہم شکر گزار بن جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فلما آتاہما صالحا پس جب ہم نے انہیں نیک اور صالح بچہ عطا کر دیا، جعلا لہ شرکاء فیما آتاہما انہوں نے اس کے لیے شریک بنا دیے اس میں آتاہما جو ہم نے انہیں عطا کر دیا ہے۔ پہلے جب حمل بوجھل ہو گیا بچے کی پیدائش سے پہلے دونوں اللہ کو پکارتے ہیں اللہ ہمیں نیک صالح بچہ دے، اللہ فرماتے جب دے دیا تو کہتے ہیں بھریمام گیا سی نا، ٹھیک ہے نا، گئے تھے تاں اس تو بعد پھر جڑا ہے ایک کام ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ میں عمرے کے سفر میں تھے، ہمارے یہ ساتھی بھی موجود تھے، ادھر میں نے ہمارے ساتھ مدینہ میں ہوٹل میں بالکل ساتھ والے کمرے میں لوگ تھے 3-4، اس وہ بزرگ خاتون تھی وہ ان کے پاس آیا کرتی تھی، انہوں نے کہا کہ میں نے یہ دعا کی تھی، نظر مانی تھی کہ اگر میرا نواسہ ہوگا، ان کا بیٹا میرے خیال میں کوئی نہیں تھا، ایک بیٹی تھی تو اس کی شادی ہوئی تھی اور اس کا داماد بھی ساتھ تھا، وہ عورت تھی اس کی بیٹی تھی اور داماد تھا اور ساتھ چھوٹا نواسہ تھا بچہ۔ اس نے کہا میں نے کہا تھا کہ میں اگر اللہ نے نواسہ دیا بیٹی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا تو اس کو عمرہ کراؤں گی، چھوٹا سا بچہ تھا، اس کے اتنے خوبصورت بال تھے اس بچے کے، انہوں نے عمرہ کرایا اور اس کا سر ٹینڈ کیا اور اتنے سے دم چھوڑ دیا،
ادھر چھوڑا ہوا تھا. تو میں نے جو ہے نا اس مدینہ میں تو ہم اکٹھے تھے, تو وہاں تو ٹینٹ وغیرہ کا سلسلہ نہیں تھا, تو مکے میں ان سے ملاقات ہوئی. تو عمرہ تو کیا تھا, تو میں نے وہ بچہ دیکھا, کیونکہ ہم گاڑی میں جا رہے تھے اکٹھے, تو یہ بھی تھے. تو میں نے کہا یہ بھائی کیا کیا, تو انہوں نے کہا یہ ہم نے بر امام کے لیے تھوڑے سے چھوڑے ہوئے ہیں. میں نے کہا مارو, ٹھیک ہے نا, مشرک کی مت ماری گئی ہوتی ہے, وہاں پر بھی یہ شرک ہو اور اس گندگی سے باز نہیں آتا. یہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو بھائی کہ اللہ نے اس گندگی سے آپ کو دور رکھا ہوا ہے. اللہ آپ کو مزید بھی اس سے دور کرے اور اسی پر وفات آ جائے. یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے اور یہی دعا ہے. تو انہوں نے بیت اللہ اور مسجد نبوی میں بھی جا کے شرک والے گند کو نہیں چھوڑا, اور اتنا دم چھوڑا, اتنے خوبصورت بال تھے اور اتنا برا لگ رہا تھا وہ لڑکا, ٹھیک ہے نا, بچہ. تو اب اس کے معصوم کا تو کوئی قصور نہیں تھا, لیکن اس کی کیا جو ہے نا تربیت ہو رہی ہے اور کیا اس کو, ٹھیک ہے نا, یہ چیزیں فرمایا کہ جب بچہ دے دیا تو جعل لہ شرکاء فیما آتاہما, پھر شریک ٹھہراتے ہیں اس میں جو ہم نے اسے عطا کی. اور کیا کہتے ہیں, یہ ننگے بابے کل گئے سے, ٹھیک ہے نا, اتھا پھر یہ معاملہ بن گیا. فتعال اللہ عما یشرکون, بلند اللہ اس سے جو یہ کیا کرتے ہیں, شریک ٹھہراتے ہیں. ایشرکون ما لا یخلق شیئا, آیا یہ شریک بناتے ہیں ما ولا یخلق شیئا, جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں, وہم یخلقون, اور حالانکہ وہ خود پیدا کیے گئے. یہ شریک ٹھہراتے اس میں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود پیدا کیے گئے. یہ ذرا دیکھ لیں 14واں پارہ, یہ سورہ نحل آیت نمبر 21 میں فرمایا, ان الذین تدعون من دون اللہ, بے شک وہ لوگ تدعون من دون اللہ جنہیں اللہ کے علاوہ تم پکارتے ہو. سورہ یہ والذین یدعون من دون اللہ, وہ لوگ جنہیں یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں, لا یخلقون شیئا, وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں, وہم یخلقون, حالانکہ وہ خود پیدا کیے گئے. بالکل وہی بات یہاں پر آگے فرمایا, اموات, مردے ہیں, غیر احیاء, جن میں جان کوئی نہیں ہے, وما یشعرون ایان یبعثون, انہیں تو اتنا پتا نہیں ہے کہ ہم کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. ٹھیک ہے نا, مردے ہیں بھائی, ان میں جان کوئی نہیں. یہاں پر بھی فرمایا ایشرکون, آیا یہ شریک بناتے ہیں, ما ان کو, لا یخلق شیئا وہم یخلقون, جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں, وہم یخلقون, حالانکہ وہ خود پیدا کیے گئے. جو خود پیدا کیے گئے, جو محتاج ہے, ان کو یہ اللہ کا شریک بناتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو ان کی حالت پہ افسوس آتا ہے. اللہ پاک قرآن سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.